بڑھاتے ہیں. اور اب جو دعا کی جائے گی وہ تمام کیئرز کے لیے ہے. کیئرز وہ چاہے وہ پروفیشنلی طور پر جو ہے وہ کیئر کر رہے ہیں یا فیملی ممبرز ہیں یا فرینڈز ہیں اور وہ بیماروں کی تیمارداری کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی زندگیوں کو رسک میں ڈال کر جو ہے وہ تمام جتنے بھی انفیکٹڈ ہیں ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں. تو ان کے لیے دعا کی جائے گی. میں ریکویسٹ کروں گی پاسٹر لطیف سے کہ آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور آپ نے پرستش کے لیے ریکویسٹ کی تھی، پرستش کیجئے، اور اگر کوئی ٹیسٹمنی ہے یا جو بھی آپ خدا ان کے کلام کی آیات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیجئے. جی پاسٹر لطیف. بہت بہت شکریہ سسٹر نیلا، خداوند آپ کو برکت عطا کرے. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں زبور 69 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہ پنجابی کا زبور ہے. رب سچ مچ اس دی سندا ہے دعا جو اس تو منگدا ہے. رب سچ مچ اس دی سندا ہے دعا جو اس تو منگدا ہے. اپنے اسیران خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا. اپنے اسیران خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا. Excuse me. مصیبت دے وچ پھسیا ہاں دکھیارا ایکسکیوز می، میں تھوڑا سا نا پانی پی لوں کیونکہ گلے میں تھوڑی سی خراش ہو رہی ہے. معافی چاہتا ہوں. مصیبت دے وچ پھسیا ہاں دکھیارا دکھ وچ دسیا ہاں خلاصی دے گا خدا بلندی مینوں بخشے گا. خلاصی دے گا خدا بلندی مینوں بخشے گا. آخری آیت گاتا ہوں. تے بوجھے دل ویکن گے تے بوجھے دل ویکن گے خوش ہون مارے خوشی دے. تے بوجھے دل ویکن گے خوش ہون مارے خوشی دے. جو ڈھونڈ دے رایا دا دل زندہ ہوئے او ناندا. جو ڈھونڈ دے رایا دا دل زندہ ہوئے او ناندا. جس گیت کو یہیں ختم کرتے ہیں. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. میں خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 33-34 دو آیات کو پڑھنا چاہوں گا. فرسٹ سیموئیل چیپٹر 17 ورس 33 اور 34 میں لکھا ہے. ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض ایک لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد تھا. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا
اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی اٹھا لے جاتا تھا تو میں اس کے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جان پر برکت ہو، آمین۔ میری جو سسٹر انیلا نے درخواست کی ہے دعا کے لیے ان تمام کیئررز کے لیے جو کرونا وائرس کے شکار تھے، جو ڈاکٹرز یا فیملیز کے جو ممبران تھے ان کی تیمارداری کرتے تھے، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، میں ایک چھوٹی سی گواہی جو ہے وہ دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس حوالے کے بارے میں کہوں گا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ایک داؤد تھا جو جاتی جولیت کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا، اور جاتی جولیت جو تھا یہ ایک بہت بڑا قد آور دیو شخص تھا، انگلش میں سے جائنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی جائنٹ آ جائے، کوئی دیو آ جائے، کوئی بڑی سے بڑی آفت یا طوفان آ جائے تو ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کرونا وائرس بھی ایک جائنٹ ہی ہے، ایک قدآور دیو ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ تو داؤد نے اس جائنٹ کا جو مقابلہ کیا تھا، اس کا مقابلہ اس نے کیا تھا صرف اور صرف 5 پتھروں کے ساتھ۔ صرف 5 پتھر اس نے، چکنے چکنے 5 پتھر لیے تھے، اور ان کے ساتھ اس نے اس جاتی جولیت کا مقابلہ کیا تھا۔ اور یہ جاتی جولیت، ہم جب چھوٹے تھے تو ایک گیت گایا کرتے تھے کہ ایک پتھر فلاخن میں لیا اور فلاخن گھومی 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 اور گھومی اور دیو نیچے آ گرا۔ تو اس نے وہ 5 پتھر جو لیے تھے، میں ان پتھروں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان پتھروں میں سب سے پہلا پتھر جو تھا وہ کمٹمنٹ تھا۔ یہ میں نے آپ کے نیچے اسکرین میں لکھ دیا ہے کہ وہ پہلا پتھر جو تھا وہ کمٹمنٹ تھا، یعنی کہ ایک مصمم ارادہ تھا کہ میں نے اس دیو کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر کورج آ گئی، ہمت آ گئی، اور پھر اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، رابطہ کیا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت تھی، کیپیبلٹی تھی کہ وہ اس فلاخن کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا تھا، اور ایک ہی پتھر کے ساتھ اس نے اس دیو کو نیچے گرا دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور پھر اس کو بھروسہ تھا اپنے اس نشانے پر، اس کے ٹارگٹ جو تھا اس پر اس کا بھروسہ تھا۔ تو یہ 5 پتھر جو ہیں اگر آج ہمارے پاس ہوں گے تو ہم بھی اس کرونا وائرس کا کوئی بھی، اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی دیو، کوئی مصیبت، کوئی پہاڑ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم اس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں چھوٹی سی ٹیسٹمنی دینا چاہتا ہوں۔ ٹیسٹمنی یہ ہے کہ اسی دیو کے قبضے کے اندر میرے اپنی فیملی میں سے میری سسٹر، میرے کزنز، میرے آنٹی، میرے 2-3 کزنز تھے جو اس کی زد میں آ گئے تھے، اور ہماری اس جماعت کے اندر بھی 2-3 خاندان تھے، ہماری بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں جو اس کی زد میں تھے، اور خداوند نے دعاؤں کے وسیلہ سے ان کو رہائی، صحت،
तंदुरुस्ती अता की है। और ये मैं समझता हूं कि ये ईमान है और दुआओं के वसीला से। खुदा कलाम में लिखा है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआएं और मिन्नत के साथ वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो जब हम खुदा के सामने अपनी मनाजात को, इल्तिजाओं को, अपनी फिक्रों को, दुआओं को, दरखास्तों को रखते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। सो आए हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको खुदा ने शिफा दी है और जिनके वसीला से जो तमारदार थे, जो उनकी केयर करते थे ख़ानदान के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर, हम उनके लिए दुआ करेंगे। कदूस 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 हमारे अज़ली और ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब अता करता है। खुदावंद इस वक्त शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं कि खुदावंद जितने भी मरीज़ों को खुदावंद तूने तंदुरुस्ती सेहत अता की है और खुदावंद तूने हमारी दुआओं को सुना और उनका जवाब अता किया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और शुक्रगुजार है खुदावंद उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, उन तमाम नर्सेस के लिए, और खुदावंद वो तमाम बेटे बेटियां जिन्होंने अपने बहन भाइयों की केयर की है, अपने वालदैन की भी केयर की है, या खुदावंद किसी भी तरीके से उनकी हिफाजत की है, उनको पानी गर्म करके दिया है, या खुदावंद उनके बुखार को चेक किया है, या उनको खाना दिया है, जिस भी तरीके से खुदावंद उनकी केयर की गई है, खुदावंद उन तमाम केयर करने वालों के लिए दुआ करते कि खुदावंद तो उन्हें जिंदगी, सेहत, हिम्मत, ताकत ताकर कि वो इसी तरह एक दूसरे की हिफाजत करते रहें और तेरे साथ जुड़े रहें और अपने ईमान को तुझ पर, भरोसे को तुझ पर यकीन रखते हुए खुदावंद अपनी मनाजात को सिर्फ और सिर्फ तेरे हजूर रखें। यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम से सब कुछ मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी।